کمنٹ کا آپشن اصل میں میں نے بند کیا ہوا تھا نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر بلا وجہ کی گفتگو چلتی ہیں، وہ مناسب نہیں ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں سے اجتناب کرے۔ صحیح، وہ بیکار باتوں سے، فضول باتوں سے اجتناب کرے۔ ہمارے ہاں جب بھی ہمیں کوئی فضول یعنی کہ فارغ ٹائم ملتا ہے نا، ہم لوگوں کی عادت یہ ہو گئی ہے کہ ہم اس کو فضولیات میں لگاتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم پاس ہو۔ پہلے کے دور کے اندر ٹی وی ہوتا تھا، آج کے دور کے اندر اس کا متبادل ہے واٹس ایپ بول رہا ہوں، یوٹیوب، فیس بک وغیرہ سوشل میڈیا۔ پہلے کے دور کے اندر انسان کی تباہی کے لیے، ایمان کی تباہی کے لیے ٹی وی کافی تھا۔ آج کے دور کے اندر وہ تھوڑا گریٹ ہو گیا، اور زیادہ تباہی کے لیے ویب سائٹس وغیرہ اور فیس بک اور یوٹیوب وغیرہ یہ موجود ہیں۔ صحیح، تو انسان کی تباہی کے اسباب لوگوں نے پہنائے ہوئے ہیں، ایمان کی تباہی کے اسباب بھی موجود ہیں۔ بات یہ ہے کہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب فرماتے تھے کہ جب بندہ پہلے کے دور میں نا، بہت ہی پہلے کے دور میں، ٹی وی کے آنے سے بھی پہلے، کیا اگر لوگ ٹی وی نہیں دیکھتے تھے تو کیا ان کا ٹائم پاس نہیں ہوتا تھا، ٹائم نہیں گزرتا تھا، گزر ہی آتا تھا ہیں؟ لوگ کہتے ہیں اس لیے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں کہ ٹائم پاس نہیں ہوتا۔ ارے تو کیا جب پہلے کے دور کے اندر ٹی وی وغیرہ سوشل میڈیا وغیرہ نہیں تھے تو لوگ کیا قبرستان کے اندر کھڑے رہتے تھے لائن لگا کے کہ یار ٹائم نہیں گزر رہا، بس مرنے کو جلدی ہے، اب مرنے کے لیے جانا ہے؟ پہلے کے دور کے اندر بھی ٹائم پاس ہو جاتا تھا۔ بات یہ ہے کہ انسان جس چیز کو محتاج سمجھ لیتا ہے نا اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اگر آپ کسی چیز کو محتاج سمجھ لو گے کہ میں جو ہوں وہ فلاں چیز کا محتاج ہوں، تو پھر آپ اس چیز کے محتاج ہو جاؤ گے۔ صحیح، جب آپ کسی چیز کے اندر خود کو کسی چیز کا محتاج سمجھو گے تو یقیناً آپ اس چیز کے محتاج ہو جاؤ گے۔ جو آپ نے سنا ہوگا نا کہ لوگوں کو، کہ اکثر لوگ کسی بندے کو کوئی بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے نا، تو وہ یہ کہہ کے منع کر دیتے ہیں کہ یار اس کی عادت بن جائے گی بھیک مانگنے کی۔ کیوں عادت بن جائے گی؟ ایک بندوں کو اس کو یعنی کہ وہ ایک بندہ دے گا نا، اگر وہ محتاج نہیں ہے تو بولے گا یہاں سے پیسہ آ رہا ہے، یہ کام شروع کر دو۔ تو بھیک مانگنے کی عادت کیسے بنی؟ مطلب یہ کہ اس نے یہ سسٹم اپنا شروع کر دیا، اس کو ایک اپنے آپ کو وہ کسی اور پر ڈپینڈ ہونا وہ شروع کر دیا اس نے۔ جب بندہ کسی اور کا محتاج بننا شروع کرتا ہے، بھلے وہ کوئی سی بھی چیز ہو، تو یقیناً وہ اس چیز کا محتاج ہو جاتا ہے۔ صحیح، اگر آپ کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میں اپنے ٹائم کو گزارنے کے لیے سوشل میڈیا کا محتاج ہوں، تو یقیناً آپ سوشل میڈیا کے ہی محتاج بنو گے اور اس پہ آپ گناہ کرو گے۔ صحیح، اپنا وقت گزارنے کے لیے بہترین مشغلہ کتابیں۔ طلبا کہتے ہیں کہ کتابوں پڑھنے میں تو دل نہیں لگتا۔ دیکھیں، کتابیں پڑھنے کے اندر دل لگتا ہے، ہاں کچھ فن ایسے ہوتے ہیں جن کو پڑھنے کا دل نہیں کرتا، یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ یار آپ کو یہ جاننے کا شوق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جنگیں لڑی ہیں، کس طرح جہاد کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری ہے، ہر بندہ کیا مجھے سیکھنے کا شوق ہے۔ مجھے کوئی بتائے تو صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کس طرح پہنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ باتیں جاننے کا آپ لوگوں کو شوق ہوگا نا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کس طرح جہاد لڑا، کس طرح کفار کو شکست دی، یہ باتیں پڑھنے کا شوق ہے؟ شوق تو ہے۔ صحیح، ہمیں پڑھنے کا شوق ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ جتنے بھی طلبہ یہاں پہ موجود ہیں نا، ہر ایک طالب علم کو پڑھنے کا شوق ہے، ہر کسی کو پڑھنے کا شوق اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن بات کیا ہے کہ ایک بری ہوا چلی ہے، تو بری ہوا یہ چلی ہے کہ یار پڑھائی جو ہے نا یہ ایک بوریت کی چیز ہے۔ ایک ٹرینڈ چل گیا کہ پڑھائی کو، کتابوں کو لوگ بوریت سے تعبیر کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر بندہ اپنے شوق کے مطابق پڑھے پھر وہ بور نہیں ہوگا، اپنے شوق کے مطابق پڑھے پھر بور نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا شوق تفسیر ہے اور آپ مثال کے طور پہ منطق پڑھ لو تو آپ بور ہو جاؤ گے۔
لیکن اگر آپ کا شوق تفسیر ہے، آپ تفسیر ہی پڑھ لو، پھر آپ بور نہیں ہوگے۔ اگر آپ شوق سے فقہ پڑھتے ہو، مسائل پڑھتے ہو، تو یقیناً آپ فقہ اور مسائل پڑھ کے کبھی بھی بور نہیں ہوگے۔ بس یہ پہچاننا ہوتا ہے کہ انسان کا شوق کیا ہے، اس کے اندر وہ کیا چاہتا ہے، کیا پڑھنا چاہتا ہے۔ جو چیز آپ پڑھنا چاہتے ہو نا فارغ وقت میں، پھر آپ وہی چیز پڑھو، بھلے وہ تفسیر ہو، بھلے سیرت ہو، بھلے انبیاء کے واقعات ہوں، کچھ بھی ہو، بھلے اصلاح کی کتابیں ہوں، کچھ بھی ہو، آپ ان چیزوں کو پڑھو۔ یہ چیزیں پڑھنا بہتر ہے اس چیز سے جو آپ اپنا وقت سوشل میڈیا پہ ضائع کرتے ہو۔ صحیح؟ تو سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کتابیں پڑھیں، اور یہ کتابیں پڑھنا آپ کے لیے بوریت کا سبب نہیں ہے۔ ہاں، مثال کے طور پہ آپ ویسے ہی بور ہو رہے ہو، پھر آپ نے سرنا کی کتاب کھول لی تو اور بور ہو جاؤ گے، پھر تو آپ کی کتاب سے نفرت ہوئے گی نا۔ جب آپ کا شوق نہیں ہے صرف ناف پڑھنے کا مثال کے طور پہ، اور آپ بور ہو رہے ہو، اور بوریت کے اندر آپ صرف ناف ہی کھول لے ہو، تو پھر تو کتابوں سے نفرت ہونی ہے۔ صحیح؟ کتابوں سے محبت پیدا کرنی ہے تو وہ فن لازمی پڑھیں، وہ چیز لازمی پڑھیں کہ جس کے اندر جو ہے آپ کا شوق ہو، آپ کا دل ہو۔ آج سے تقریباً 11-12 سال پہلے جب میں انٹر کلاس میں تھا، تو اس وقت میرے سامنے میرے گھر میں رکھی ہوئی تھی صرف ایک کتاب، 2-3 کتابیں تھی غالباً، ان کے اندر سے ایک تھی بکھرے موتی۔ صحیح؟ شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہو، تو بہت اچھی کتاب ہے۔ اور اس دور کے اندر جو کتاب پڑھنے کا شوق میرے اندر پیدا ہوا نا، وہ اسی بکھرے موتی کتاب کے ذریعے سے ہوا۔ میں کیا کرتا، بکھرے موتی کتاب اٹھاتا، انڈیکس دیکھتا، دیکھنے کے بعد اور پھر جو پسند کی چیز لگتی، حافظ تیز کرنے کا طریقہ، فلاں کام کرنے کا طریقہ، فلاں نبی کا یہ واقعہ، صحیح موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے ملاقات، صحیح، یہ سب باتیں انٹرسٹنگ ٹاپک اس کے اوپر لکھے ہوئے تھے نا انڈیکس کے اوپر، فہرست کے شروع کے اندر نا۔ تو جو ٹاپک مجھے پسند آتا ہے اٹھا کے میں پڑھنا شروع کر دیتا، تقریباً گھنٹے گزر جاتے تھے اور میں اس کتاب کو میں پڑھتا تھا۔ پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت میرے پاس سوشل میڈیا موجود نہیں تھا، یعنی کہ سوشل میڈیا کے وجود سے میں معذور تھا۔ اس وقت جو ہے نا سوشل میڈیا میں موجود نہیں تھا۔ جب بندہ بالکل فارغ ہو جائے نا، تو وہ پھر کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ بھائی اگر آپ بالکل ہی فارغ ہو جاؤ گے نا، تو پھر آپ کا دل چاہے گا یار آپ کوئی نہ کوئی کام کرو، آپ کچھ نہ کچھ کرو آپ، صحیح، ذہن کہے گا یار مجھے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے۔ اب پھر ہم اٹھاتے ہیں، ہمارے پاس ایک ہی سولوشن، ایک ہی حل ملتا ہے کہ یار مجھے سوشل میڈیا استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے پاس یہ حل ختم کر دو گے نا، پھر آپ کے پاس بہت ساری چیزیں بچیں گی۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس یہ بچے گا کہ یار گھر والوں کو بھی وقت دے رہا ہے، آپ کے پاس یہ بچے گا کہ مجھے جو ہے وہ میں نے کافی مہینوں سے قرآن کی تلاوت نہیں کری۔ ابھی یہاں پہ بہت سارے لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے مہینوں سے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کری، یہ بات بھی ذہن میں آئے گی، پھر ابھی تو ذہن میں نہیں ہوگی۔ جن کے سوشل میڈیا استعمال کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کے ذہن کے اندر یہ باتیں نہیں ہوتی، ان کے تصور کے اندر بھی یہ نہیں ہوتا کہ فجر کی نماز بھی پڑھنے کی چیز ہے، تصور میں یہ بات نہیں ہوتی۔ سالوں گزر جاتے ہیں اور ذہن کے اوپر ایک، ماتھے کے اوپر ایک لکیر بھی نہیں آتی کہ میں نے 1 سال سے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ صحیح؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ علم سے محرومی کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری کی وجہ ہے، اعمال سے دوری کی وجہ ہے، اور انتہائی زہریلی چیز ہے ہمارے ایمان کے لیے۔ تو ولہذا براہ کرم آپ لوگوں سے گزارش ہے، درخواست ہے، التجا ہے، التماس ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال بالکل ہی بند کر دیں، بالکل بند کر دیں سوشل میڈیا کا استعمال۔ طلبا کہتے ہیں کہ ہمیں سبق کی ویڈیو دیکھنی ہے، جو سبق کی ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے نا، وہ حد سے حد 5 سے 10% ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، خواتین کا ڈرامے دیکھنے کے اندر گزر جاتا ہے، طلبا کا وہ فیس بک کے اوپر اسکرولنگ وغیرہ کرنے میں گزر جاتا ہے، ان چیزوں کے اندر پورا وقت گزر جاتا ہے۔ صحیح؟ جو پڑھنے والا وقت ہوتا ہے نا وہ بہت ہی کم ہوتا ہے۔ طریقہ کار یہ، اگر آپ کو پھر بھی پڑھنا ہے نا سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جو ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے اس کو آپ سرچ کرو، سرچ کرنے کے بعد ڈاؤن لوڈ کر لو۔ صحیح؟ سرچ کرنے کے بعد ڈاؤن لوڈ کر لو اور نیٹ آف کر کے اس ویڈیو کو دیکھو، اگر آپ نے فتنے سے بچنا ہے۔ صحیح؟ اولاً تو کوشش کر کے بالکل ہی دور رہو، لیکن آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا استعمال کرنا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کا آپشن یوٹیوب پر بھی ہے، فیس بک سے بھی میرا خیال ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے، مجھے فیس بک استعمال کرنا نہیں آتا۔ صحیح؟
میں نے فیس بک جو استعمال کیا تھا تقریباً آج سے 12-13 سال پہلے استعمال کیا تھا. اس کے بعد مجھے فیس بک پر میں نے استعمال نہیں کیا. فیس بک میرا فیس بک پر پیج بھی موجود ہے حتیٰ کہ دین سکو والا نا، یہاں پہ مولانا طلحہ صاحب ہوتے ہیں. پرسوں میں ان سے یہ بات کر رہا تھا کہ یار فیس بک تو مجھے استعمال کرنا آتا نہیں ہے، براہ کرم آپ سے گزارش ہے کہ فیس بک جو ہے وہ پیج رن کرنا شروع کر دیں کہ کس طرح فیس بک پیج چلانا ہے، کس طرح گرو کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی الحمدللہ کام چل رہا ہے، لیکن مجھے فیس بک استعمال کرنا نہیں آتا. ضرورت ہے میری لیکن استعمال کرنا نہیں آتا. صحیح. تو کوشش کر کے سوشل میڈیا سے آپ برائے کرم دور رہیں. ضرورت ہے وہ تھوڑی سی ہوتی ہے. اولاً تو وہ یہ جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں نا ان سے پوری ہو جاتی ہے. کتابیں خرید لیں، ان کتابوں کو ذریعے سے ضرورت پوری کریں. کوشش کر کے کتابیں خرید لیں. صحیح ہے. پی ڈی ایف کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ کہ خرید لیں. صحیح. کتابیں خریدیں، کتابوں کو پڑھیں، اس پر وقت لگائیں گے آپ کے لیے بہت مفید ہے. بنسبت آپ سوشل میڈیا کو استعمال کریں، آپ کے لیے مضر ہوگا. اچھا جی. معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کا بہت وقت لے لیا. اچھا جی. سبق شروع کرتے ہیں آج کا. ایک منٹ ذرا. اچھا جی. کل ہم نے سبق پڑھا کہ ہم نے پڑھا اسم فی الحرف کی تعریف کے بارے میں. اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں کہ بھائی جس کے اندر غیر محتاج معنی ہو. غیر محتاج معنی کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ نے کوئی لفظ بولا اور لفظ بولنے کے بعد آپ کو اس کا مطلب، اس کا معنی سمجھ میں آ گیا، اس کو ہم کہیں گے اسم. صحیح. جس میں غیر محتاج معنی ہو، یعنی کہ معنی اپنے آپ کو بیان کرنے میں کسی اور چیز کا، کسی اور کلمے کا، کسی اور جملے کا محتاج نہ ہو. حرف جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر محتاج معنی ہوتا ہے. صحیح. یعنی کہ اگر میں نے کہا مثال کے طور پہ پر، تو آپ کو کبھی یہ پر کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. میں نے کہا اندر، اندر کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا. میں نے کہا باہر، باہر کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا نا. صحیح. تو نہیں، باہر کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا، اندر باہر کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا، لیکن جو میں ہے اس میں کا مطلب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا مطلب آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. تو جن کا مطلب اکیلا آپ کو سمجھ میں نہ آئے، کسی اور کے ساتھ ملنے کے بعد سمجھ میں آئے، اس کو ہم کہتے ہیں حرف. صحیح. اور فعل کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے اندر جس کا جو معنی ہے وہ کسی اور کا محتاج بھی نہیں ہوتا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ، کوئی نہ کوئی ٹائم موجود ہوتا ہے. صحیح. کیا ہو رہا ہے؟ ایک منٹ ذرا.
جی آواز نہیں آ رही, میں بولوں گا تو آواز آئے گی. ذرا ایک منٹ, ذرا تھوڑا ٹیکنیکل ایشو ہے, میں اس کو ذرا دیکھوں. ہو گیا صحیح. اچھا جی. تو یہ ہمارا تھا کل کا سبق نا. آج کا سبق دیکھتے ہیں کیا ہے. آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے, کل ہم نے مفرد کے بارے میں پڑھا تھا, کلمے کے بارے میں پڑھا تھا کہ بھائی کلمے کی تین قسمیں, اسم, فعل اور حرف. آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے یہ مرکب کے بارے میں نا. صحیح, مرکب کے بارے میں. مرکب کسے کہتے ہیں کہ جو دو مفرد ہوں جس کے اندر, یعنی کہ ایک سے زیادہ مفرد ہو, دو ہوں, تین ہوں, چار ہوں, اس کو ہم کہیں گے مرکب. زید, عالم, عاقل, حافظ وغیرہ, یہ سارے کے سارے کیا ہیں, ایک ہی جملہ مرکب ہے. صحیح. قرآن کریم کے اندر جتنی بھی آیتیں وہ کیا ہوتی ہیں, مرکب ہوتی ہیں. صحیح. تو الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ہے, مرکب ہے. صحیح. جو بھی میں جملہ بول رہا ہوں وہ سارا کا سارا کیا ہے, مرکب ہے. ایک مفرد سے زیادہ مفرد سے جو مل کر بنے اس کو ہم کہیں گے مرکب. اس مرکب کی اب دو صورتیں آتی ہیں. صحیح. یہ جو مرکب ہے اس مرکب کی دو صورتیں آتی ہیں. نمبر ایک, مرکب مفید. نمبر دو, مرکب غیر مفید. اب یہ مرکب مفید کیا ہے, غیر مفید کیا ہے, یہ سمجھنے سے پہلے آپ ذرا سمجھیں. مثال کے طور پر میں نے ایک بات کہی کہ پانی پلاؤ. اگر میں آپ میں سے کسی کو یہ بات کہوں کہ پانی پلاؤ, تو آپ لوگ کیا سمجھو گے؟ اب میں آپ ہی سمجھو گے میں پانی مانگ رہا ہوں, صحیح, آپ مجھے پانی لا کے دے دو گے, یہ سمجھ میں آئے گا. اچھا جی, میں نے کہا مثال کے طور پہ میں گھر میں ہوں. میں نے یہ جملہ کہا, میں گھر میں ہوں. آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ جو ہے کہا بھائی جو ہے وہ گھر کے اندر ہے, یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. صحیح. اچھا, میں نے کہا کہ اچھی کتاب, آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ طلبا بولیں گے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اچھی کتاب ہے. میں نے یہ نہیں کہا اچھی کتاب ہے, میں نے خالی یہ لفظ کہا اچھی کتاب. یہ جملہ کہا میں نے اچھی کتاب. اس سے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر کوئی طالب علم یہ بولے کہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی کتاب اچھی ہے, تو میں نے کہا کہ بھائی اچھی کتاب نہیں ہے, اب کیا سمجھ میں آیا؟ نہیں ہے. مطلب یہ کہ اگر میں خالی یہ جملہ کہوں نا اچھی کتاب, تو اس سے آپ کو کوئی بات مکمل سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی. میں اس کے بعد یہی بول سکتا ہوں اچھی کتاب ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے, اچھی کتاب وہاں پر ہے, اچھی کتاب نہیں ہے, اچھی کتاب ہے. بہت ساری باتیں بول سکتا ہوں میں. مطلب یہاں پہ جو آ کے بات ہو رہی ہے یہ ادھوری بات ہو رہی ہے, مکمل بات نہیں ہو. صحیح. میں نے کہا مثال کے طور پہ ٹھنڈا پانی. صحیح, ٹھنڈا پانی. کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ سمجھ میں آیا پانی ٹھنڈا ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا. ہاں, اگر میں یہ کہتا نا کہ ٹھنڈا پانی ہے پھر تو ہم یہ کہہ سکتے تھے, لیکن میں نے یہ نہیں کہا ٹھنڈا پانی ہے, میں نے خالی یہ کہا ٹھنڈا پانی. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے اس جملے سے, ٹھنڈے پانی سے؟ کچھ بھی بات واضح نہیں ہو رہی. تو دیکھیں دو قسم کے, چار قسم کے جملے لکھے ہیں. کچھ وہ جن کے اندر بات واضح ہو رہی ہے, میں نے کہا پانی پلاؤ تو آپ پانی پلا دو گے. میں نے کہا میں گھر پر ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا میں گھر پر ہوں. میں نے کہا مثال کے طور پہ سورج نکلا ہے, سورج نکلا ہے, آپ سمجھ جاؤ گے کہ بھائی سورج نکلا ہے, یہاں پہ میں نے یہ بات کہی ہے. میں نے کہا مثال کے طور پہ میرا گھر, اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सही। मैंने कहा तुम्हारी किताब, तो समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा। जब किसी जुमले से कोई बात, कोई हुक्म, कोई मतलब समझ में आ जाए, जब किसी मुरक्कब से कोई बात, कोई हुक्म, कोई तफसील, कोई बात समझ आए, उसको हम कहेंगे मुरक्कबे मुफीद। सही। मुरक्कब मुफीद, जैसे कि मैं घर में हूँ, एक बात समझ में आ रही है, हुक्म एक बात ये समझ में आ रही है कि भाई आपको एक बात पता पता चल रही है कि भाई मैं घर में हूँ, मैंने कहा पानी पिलाओ, आपको एक बात पता चल रही है कि मुझे हुक्म दिया जा रहा है कि पानी पिलाओ, मैं हुक्म दे रहा हूँ कि पानी पिलाओ। सूरज निकला है, आपको एक खबर मालूम हो रही है कि भाई सूरज निकला है। तो एक तो किस्म ये हो गई कि जिसके अंदर आपको एक हुक्म पता चल रहा है, एक बात पता चल रही है। सही। दूसरी किस्म की वो है कि जिसके अंदर आपको कोई हुक्म पता नहीं चल रहा है, जैसे कि मिसाल के तौर पे अच्छी किताब। सही। अच्छी किताब, कोई बात आपको समझ नहीं आ रही, कोई हुक्म समझ में नहीं आ रहा, ये मुरक्कब गैर मुफीद कहलाता है। इसी तरह ठंडा पानी मुरक्कब गैर मुफीद, मेरा घर मुरक्कब गैर मुफीद, ये सारे के सारे जो हैं ये मुरक्कब गैर मुफीद कहलाते हैं, जिसके अंदर कोई बात वाजे नहीं होती। सही। तो मुरक्कब मुफीद किसे कहेंगे? मुरक्कब मुफीद कहेंगे जिसके अंदर कोई बात वाजे हो। सही। मिसाल के तौर पे कुरान करीम के अंदर एक आयत का एक मैं हिस्सा ले लेता हूँ। जैसे कि कुरान करीम के अंदर है आहादा आशारा कौकाबा। क्या मतलब हुआ? 11 सितारे। 11 सितारे। अब बताएं, 11 सितारे, इस जुमले से कुछ बात वाजे मालूम हो रही है? नहीं मालूम हो रही। हाँ, पूरी आयत जब पढ़ेंगे तो बात तो वाजे हो जाएगी, लेकिन खाली इस जुमले से बात वाजे हो रही है? नहीं वाजे हो रही, इस मुरक्कब से बात वाजे नहीं हो रही। सही। मैंने कहा मिसाल के तौर पे रजुलन, रजुलन आलिमुन, क्या मतलब हुआ? आलिम आदमी। सही। या यूं कहें मौलाना साहब। सही। तो बात वाजे हो रही है? नहीं हो रही। जब बात मुकम्मल ना हो, बात वाजे ना हो, उसको हम कहेंगे मुरक्कब मुफीद। लेकिन अगर मैं इस जगह मुरक्कब गैर मुफीद, लेकिन अगर मैं बात मुकम्मल कर दूं। सही। जैसे कि मिसाल के तौर पे कुरान करीम के अंदर है अल्हम्दु लिल्लाही, क्या तर्जुमा हुआ? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के लिए हैं। सही। अब देखें कि बात मुकम्मल समझ में आ रही है, बात वाज़ेह हो रही है। सही। तो खुलासा कलाम ये कि जब बात वाज़ेह हो तो मुरक्कब मुफीद, जब बात का कोई हुक्म पता चल रहा है मुरक्कब मुफीद, जब बात का कोई हुक्म पता नहीं चल रहा तो मुरक्कब गैर मुफीद। सही। अच्छा जी, अब जरा समझे मुरक्कब गैर मुफीद की हम अकसाम अभी नहीं पढ़ ले, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे मुरक्कब मुफीद की अकसाम को। मुरक्कब मुफीद की दो सूरतें आती हैं। एक सूरत आती है इब्तिदाई हालत के एतबार से। सही। और एक सूरत आती है माना के एतबार से। इब्तिदाई हालत के एतबार से मतलब क्या है कि भाई जुमले की इब्तिदा कैसे हो रही है। इब्तिदाई हालत का मतलब जुमले की, जुमले की इब्तिदा कैसे हो रही है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लफ्ज लिखा जुमला। सही। तो ये जो मुरक्कब मुफीद है ना, इसका दूसरा नाम जुमला है। गैर मुफीद का नहीं, मुरक्कब मुफीद का दूसरा नाम क्या है? जुमला है। तो इब्तिदाई हालत के एतबार से, यानी कि जुमला की इब्तिदाई हालत, वो जुमले की इब्तिदा कैसे हो रही है। मिसाल के तौर पर अगर जुमले की इब्तिदा हो रही है इस्म से, जैसे कि अल्हम्दु लिल्लाही, अल्हम्दु का माना तारीफ। सही। और तारीफ आपको पता है इसके अंदर कोई, मैंने कहा तारीफ, तो आपको एक माना समझ में आ गया ना तारीफ से, किसी का मोहताज नहीं है ये अल्हम्दु कलमा। सही। तो
ایک آپ کو معنی سمجھ میں آئی ہے تعریف، صحیح، اس میں زمانہ بھی نہیں، تو پتہ چل گیا یہ اسم ہے، صحیح۔ تو ایک صورت تو یہ کہ جملے کے شروع کے اندر اسم آ رہا ہو، دوسری صورت یہ کہ جملے کے شروع کے اندر فعل آ رہا ہو، جیسے کہ مثال کے طور پہ ضربا زیدن، جملے کے شروع کے اندر یہ ضربا فعل ہے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ زید نے مارا، صحیح۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے مارا، ایک معنی بتایا جا رہا ہے، پلس اس میں زمانہ بھی آ رہا ہے، یعنی کہ یہ کام ہوا ہے، ہو چکا یہ کام۔ تو ضربہ کے اندر دو باتیں آ رہی ہیں، غیر محتاج معنی بھی ہے، پلس زمانہ بھی۔ تو جملے کی ابتدا دو صورتوں کے اندر ہوگی، یا تو جملے کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہوگی، جیسے کہ الحمد اسم ہے، یا پھر جملے کی ابتدا فعل سے ہو رہی ہوگی۔ اگر جملے کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ، اگر جملے کی ابتدا فعل سے ہو رہی ہے تو اس کو ہم کہیں گے جملہ فعلیہ، اسم سے ہو رہی ہے تو جملہ اسمیہ، فعل سے ہو رہی ہے تو جملہ فعلیہ۔ کیا بات ہوئی ہماری کہ مرکب مفید کی دو صورتیں آتی ہیں، نمبر ایک ابتدائی حالت جملے کی کیا آ رہی، صحیح، اب اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو ابتدائی حالت اسم ہوگی یا پھر ابتدائی حالت فعل ہوگی۔ اگر ابتدائی حالت اسم ہو تو جملہ اسمیہ، ابتدائی حالت فعل ہو تو جملہ فعلیہ۔ اگر مثال کے طور پہ ابتدائی حالت حرف ہو، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے قد سمع اللہ، قد کیا ہے؟ یہ حرف ہے، صحیح، یقیناً معنی اس کا یہ ہے، کسی اور کا محتاج ہے یہ۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر ہے سیقول السفہاء، ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے، صحیح۔ اب یہاں پہ ایک منٹ، سین کیا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے ان قریب، صحیح۔ اب اس کی بھی یہ بھی کیا ہے؟ یہ حرف ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر ہے انی فضلتکم علی العالمین، انی فضلتکم علی العالمین، یقیناً میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، صحیح۔ اب یہاں پہ انا جو آ رہا ہے اس کا معنی ہوتا ہے یقیناً، یہ بھی کیا ہے؟ یہ حرف ہے۔ تو اگر جملے کی ابتدا حرف سے ہو رہی ہے پھر کیا کہیں گے؟ جملہ حرفیہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ تو جملہ حرفیہ نہیں کہیں گے، بلکہ دیکھیں گے یہ کہ حرف کے بعد کیا آ رہا ہے۔ اگر حرف کے بعد فعل آ رہا ہے، جیسے کہ یہاں پہ سمیہ فعل ہے، جملہ فعلیہ۔ سیقولو کے اندر سین کے بعد فعل آ رہا ہے، یقولو فعل ہے تو جملہ فعلیہ۔ انی کے بعد یہ یا ضمیر آ رہی ہے، یہ اسم ہے تو جملہ اسمیہ، صحیح۔ تو اگر مثال کے طور پہ جملے کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے اور جملے کی ابتدا حرف سے ہو رہی ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ حرف کے بعد کیا آ رہا ہے۔ اگر حرف کے بعد اسم آ رہا ہے تو جملہ اسمیہ، حرف کے بعد فعل آ رہا ہے جملہ فعلیہ۔ اتنی بات کلیئر ہو گئی؟ اچھا جی، اب ذرا سمجھے معنی کے اعتبار سے جملے کی اقسام۔ معنی کے اعتبار سے مطلب کیا ہے؟ معنی کے اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ جملے کے اندر کسی بات کی اطلاع دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی۔ مثال کے طور پہ جملے کے اندر یہ خبر دی جا رہی ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، صحیح، تو یہ جملہ خبریہ کہلاتا ہے، صحیح۔ اگر جملے کے اندر کسی چیز کی خبر دی جائے، دیکھیں اس کی دو صورتیں آتی ہیں معنی کے اعتبار سے۔ ایک صورت یہ آتی ہے کہ جملے کے اندر کسی بات کی خبر دی جائے، اس کو ہم کہیں گے جملہ خبریہ۔ اور ایک صورت یہ آتی ہے کہ جملے کے اندر خبر نہ دی جائے، اس کو ہم کہیں گے جملہ انشائیہ۔ خبریہ کا معنی خبر دی جا رہی ہو، انشائیہ کا معنی جس میں خبر نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی معنی آ رہا ہو مرکب مفید، غیر مفید نہ ہو، صحیح۔ جیسے کہ اب اوپر میں نے یہاں پہ مثالیں لکھی، اب میں نے ایک مثال لکھی سورج نکلا ہے، اس میں خبر دی جا رہی ہے تو جملہ خبریہ۔ ایک مثال دی میں نے اچھی کتاب، اب یہ اچھی کتاب نہ انشائیہ میں آئے گا نہ خبریہ میں آئے گا، یہ کسی میں نہیں آئے گا،
یہ کیوں کسی میں نہیں آئے گا؟ اس کی وجہ یہ تو مرکب غیر مفید ہے نا. ہم ابھی کس کی قسم پڑھ لیں؟ ہم تو مرکب مفید کی اقسام پڑھ لیں. مرکب مفید کی اقسام کے اندر پھر جملہ اسمیہ خبریہ آ رہا ہے. صحیح. تو اگر مرکب غیر مفید آئے گا تو ہم کہیں گے یہ جملہ اسمیہ خبریہ یہ نہیں بنتا. صحیح. میں نے کہا مثال کے طور پہ پانی پلاؤ، اب اس کے اندر خبر دی جا رہی ہے اسی بات کی؟ نہیں دی جا رہی، کوئی خبر نہیں دی جا رہی. میں نے کہا پانی پلاؤ، اس میں تو حکم دیا جا رہا ہے. صحیح. اس میں کیا دیا جا رہا ہے؟ حکم دیا جا رہا ہے. جب خبر نہیں دی جا رہی، خبر کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی اطلاع دینا، کسی چیز کی نیوز دینا. صحیح. کسی چیز کے بارے میں کوئی بات کہنا. جیسے کہ میں نے مثال کے طور پر زید کے بارے میں ایک بات کہی کہ وہ کھڑا ہے، زید قائم. ایک بات کہی نا، اب یہ ایک بات کہی کہ بھئی وہ کھڑا ہے، تو یہ ہوتی ہے خبر. اگر میں یہ کہوں کہ مثال کے طور پہ زید کا کھڑا ہونا، اب یہ خبر نہیں ہے. صحیح. میں یہ کہوں زید کا کھڑا ہونا صحیح تھا، اب یہ خبر. صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی بات کی اطلاع دی جا رہی ہو تو وہ خبریہ ہوگا، اگر اطلاع نہیں دی جا رہی تو پھر خبریہ نہیں ہوگا. پانی پلاؤ کے اندر اطلاع نہیں دی جا رہی بلکہ حکم دیا جا رہا ہے. صحیح. میں گھر میں ہوں، اب یہاں پہ خبر دی جا رہی ہے، یہ خبریہ کہلائے گا اور یہ انشائیہ کہلائے گا. صحیح. مثال کے طور پہ ایک جملہ ہے، حل اتاک حدیث موسیٰ، قرآن کریم کی آیت ہے. کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا؟ کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی جو بات ہے وہ پہنچی؟ اب یہاں پہ سوال ہو رہا ہے کہ پہنچی ہے یا نہیں پہنچی. صحیح. اب یہ جو سوال ہو رہا ہے اس میں خبر دی جا رہی ہے؟ خبر نہیں دی جا رہی، بلکہ اس پوچھا جا رہا ہے. خبر کے اندر بتایا جاتا ہے، سوال میں پوچھا جاتا ہے. صحیح. میں نے کہا مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جانا. صحیح. زنا کے قریب مت جانا، اب یہ خبر دی جا رہی ہے؟ نہیں، خبر نہیں دی جا رہی، یہ تو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا. صحیح. خبریہ جس کے اندر خبر دی جائے، مثال کے طور پہ میں نے امامہ پہنا ہوا ہے، خبر دے رہا ہوں. میں نے کہا کہ بھئی میں یہ کام کل کروں گا، خبر دے رہا ہوں. میں نے کہا مثال کے طور پہ ہماری پیر والے دن کلاس ہوگی، خبر دے رہا ہوں میں. صحیح. تو خبر کے اندر جب خبر آئے گی تو ہوگا جملہ خبریہ، اور جب خبر نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ جملہ انشائیہ ہوگا. صحیح. خبریہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ خبر دی جاتی ہے. انشائیہ کے اندر خبر نہیں دی جاتی. تو یہ ہمارا ابھی کا سبق ہو گیا. اس کو ایک بار یہاں دیکھیں، پھر تھوڑی سی مشق کرتے ہیں. صحیح. اور کچھ باتیں آپ کو ہوم ورک کے اندر بھی دیتے ہیں. دیکھیں بھائی، مرکب اس کی دو صورتیں پڑھ لیں. مرکب مفید، مرکب غیر مفید. مرکب مفید کے اندر بات سمجھ میں آ جاتی ہے، غیر مفید میں بات سمجھ میں نہیں آتی. آج کے دن ہم نے مرکب غیر مفید نہیں پڑھا، صرف مرکب مفید پڑھا ہے. صحیح. اچھا جی. پھر مرکب مفید کی دو صورتیں آتی ہیں، یا تو ابتدائی حالت کے اعتبار سے ہوگا مرکب مفید، یا پھر معنی کے اعتبار سے کوئی صورت ہوگی. اگر ابتدائی حالت کے اعتبار سے ہوگا، یعنی کہ ابتدا کے اندر کیا آ رہا ہے؟ اسم آ رہا ہے تو جملہ اسمی، یا فعل آ رہا ہے تو جملہ فعلی. اگر معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دو صورتیں بنتی ہیں. اگر خبر دی جا رہی ہے تو جملہ خبریہ، اگر خبر نہیں دی جا رہی تو جملہ انشائیہ. الحمدللہ رب العالمین. ہاں، تمام تعریف اللہ رب العالمین، اللہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے. صحیح. خبر دی جا رہی ہے رب اغفر لی، یا اللہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. صحیح. یہ کیا ہے؟ یہ حکم دیا. حکم تو نہیں کہہ سکتے کہ دعا کے اندر حکم کا اگرچہ صیغہ استعمال ہوتا ہے، لیکن حکم نہیں ہوتا، وہ التجا ہوتی ہے، وہ دعا ہوتی ہے. صحیح. تو یہاں پہ خبر نہیں دی جا رہی بلکہ دعا کی جا رہی. صحیح. تو یہ ابھی جملہ خبریہ، انشائیہ اور وغیرہ وغیرہ یہ اقسام ہیں. انشائیہ کی بھی ہم نے تفصیل نہیں پڑھی، انشاءاللہ آگے کے سبقوں کے اندر پڑھیں گے. ابھی آپ کا کام یہ ہے کہ اس سبق کو ایک بار دہرائیں، پھر ہم آگے جملوں کی مشق کریں گے انشاءاللہ. 2 سے 3 منٹ کا وقفہ دے رہا ہوں میں آپ لوگوں کو. جملہ یہ جو ہم نے سبق پڑھا ہے نا، اس سبق کو ایک بار دہرا لیں، پھر ہم انشاءاللہ مشق کریں گے.
اچھا جی، تو مشق کرتے ہیں تھوڑی. جو طلبہ مشق کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. جی، جلدی ہاتھ کھڑا کریں. جتنے بھی ہیں کوشش کر کے سارے ہی کرنا چاہتے ہیں. سوال سب سے تھوڑی ہوگا، سوال تو کچھ ہی سے ہوگا، لیکن کوشش کر کے سب ہاتھ کھڑا کریں. اس کی وجہ یہ تاکہ آپ کے دل کے اندر جو ڈر خوف ہے وہ نکل جائے. صحیح. اچھا جی. جبران ستی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جملہ ہے زید سامع، مطلب ہے زید سننے والا ہے. یہ مرکب مفید ہے یا غیر مفید ہے؟ مولانا یہ مرکب مفید ہے. یہ مرکب مفید ہے. اچھا، مرکب مفید کے اندر ہم نے دو صورتیں پڑھی ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ خبریہ کی، تو جملہ فعلیہ کی. اسمیہ ہے. جملہ یہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ ہے. اچھا، ایک صورت ہم نے اور پڑھی ہے کہ یہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے. آ، یہ خبریہ ہے. یہ خبریہ ہے. بالکل صحیح، ماشاء اللہ، بہت اچھا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی. ہما. ہما. ہیلو. آواز آپ کی نہیں آ رہی. سعدیہ 1063. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جملہ ہے سمع زید، زید نے سنا، یعنی کہ یہ کام ہو چکا. صحیح. یہ جی مرکب مفید ہے یا غیر مفید ہے؟ یہ مرکب مفید ہے. یہ مرکب مفید ہے. اسمیہ ہے یا خبریہ ہے؟ تو اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ فعلیہ ہے. فعلیہ ہے. خبریہ ہے یا انشائیہ ہے؟ خبریہ. خبریہ. بالکل صحیح، ماشاء اللہ. اچھا جی. آمینہ 1060. مائک کو انمیوٹ کریں آمینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زید نے پانی پیا، یہ مرکب مفید ہے یا غیر مفید ہے؟ زید نے پانی پانی پیا. پیا. یہ جملہ مفیدہ ہے اور اس میں کی جو اقسام ہے جملہ خبریہ ہے یا زید، انشائیہ ہے؟ یہ جملہ خبریہ ہے. بالکل صحیح، جزاک اللہ. اچھا جی. ناز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واللہ، اللہ کی قسم. مرکب مفید ہے یا غیر مفید ہے؟ مرکب غیر مفید. مرکب غیر مفید.
کوئی قسم بنتی ہے مرکب غیر مفید کی؟ نہیں. صحیح، جزاک اللہ. جی زکیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. مرکب مفید مرکب ہے غیر مفید، مفید؟ جی صحیح. مرکب مفید ہے، اسمیہ ہے، اس جملہ اسمیہ ہے صحیح، بالکل صحیح، اور خبریہ ہے. بالکل صحیح، جزاک اللہ. آمین. اچھا جی، شریف بن حامد. جی السلام علیکم. حمید، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمیدنی، میری تعریف کی. عبدی، میرے بندے نے. میرے بندے نے میری تعریف کی. مرکب جی مفید ہے غیر مفید؟ مرکب مفید، اسمیہ ہے فعلیہ ہے؟ فعلیہ ہے، خبریہ ہے انشائیہ ہے؟ یہ خبریہ ہے. خبریہ. صحیح. اچھا جی، ویسے ایک بات بتاؤں، یہ الحمدللہ یہ خبریہ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن انشائیہ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ بولیں گے انشائیہ کیوں کہہ سکتے ہیں؟ اس میں تو کوئی خبر، اس میں تو خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفات ہیں، تمام تعریفیں. بات یہ ہے کہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں، یہ ہم اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں یا ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں نا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا تاکہ دعا قبول ہو. صحیح. تو مقصد خبر دے رہا نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اطلاع دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی بات بتا رہے ہیں. صحیح. تو اس میں خبر ہمارا مقصد اگرچہ جملے کا معنی خبر والا ہے، لیکن خبر والا مقصد نہیں ہے. صحیح. تو اس کو ہم انشائیہ کہتے ہیں. صحیح. لیکن اگر مثال کے طور پہ کوئی بندہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اس کو ہم یہ بات جملہ بتا رہے ہیں، تو اس کے حکم کے لیے، اس کے معنی کے لیے یہ جملہ پھر خبریہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. صحیح. اچھا جی، احمدی. ہلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، ذالک الکتاب، یہ کتاب، یہ کیا ہے؟ خبریہ ہے. یہ کتاب، جی یہ کیا بنے گا؟ مفید ہے غیر مفید؟ غیر مفید ہے. مفید ہے. نہیں، غیر مفید ہے. میں غیر جملے کا پورا مفید، بالکل صحیح. اب غیر مفید کے اندر خبریہ انشائیہ ہوگا؟ نہیں، اس میں کوئی بات ہی نہیں معلوم ہو رہی، خبر بھی نہیں ہے بالکل اس میں. صحیح، بالکل صحیح، جزاک اللہ. عافیہ. تم پانی السلام پلاؤ. علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم پانی پلاؤ، مفید ہے غیر مفید؟ مفید ہے.
मुफीद है। खबरिया है, इंशाइया है। इंशाइया है, हुक्म दिया जा रहा है। बिल्कुल सही, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, तो यह आप लोगों के सामने ये एक छोटी सी बहस मैंने आपके सामने रख दी। सही, और मशक भी हो गई हमारी। अब आप लोगों की तर्जु होमवर्क ये है कि ये जो जुमले यहाँ पे लिखे हुए हैं इनके अंदर ये बताना है कि ये मुरक्कब मुफीद हैं या मुरक्कब गैर मुफीद हैं। बस इतनी बात बतानी है। सही, मुरक्कब मुफीद है या गैर मुफीद है। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि अभी आप लोग करेंगे किस तरह, कॉपी पर ये जुमले लिखें, खाली ये जुमले, तर्जुमा लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर आगे इनके लिख दें कि भाई ये फलां है, ये मुफीद है या गैर मुफीद है, इनके आगे इस तरह करके लिख दें यहाँ पे। सही, कॉपी पे ये जुमले उतार दें, फिर उनको लिख दें, तो ये आप लोगों का हो जाएगा। अच्छा जी, एक मिनट ज़रा। तो ये आप लोग होमवर्क हल करके जमा करवा दिएगा। सही, सर्फ का हमारा कोई भी सबक नहीं है आज का, आज खाली नाप का सबक हुआ है। सही, किसी तालिब इल्म के जहन में कोई सवाल है तो पूछ सकता है, जो जाना चाहे वो जा सकता है, लिख के पूछ ले तो अच्छा है। जी, तौहीद आलम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, शेख। ये जो आप होमवर्क दिए हैं अभी, उसका मुरकब मुफीद और गैर मुफीद का पहचान करना पड़ेगा, जी जी, और उसके अलावा कुछ नहीं। मुश्किल आ कुछ नहीं। जी इंशाअल्लाह। शेख शाद शाहिद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू वालेकुम सर। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, तो ये वो सब के जो आवाज़ आप कट रही है, आवाज़ कट रही है। है जुमले इंशाइया और एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना सर। जिसके अंदर किसी चीज़ की खबर ना होना वो इंशाइया कहलाता है। कि जिसकी इत्तला नहीं दी जा रही वो इंशाइया कहलाता है। जैसे सर कि मिसाल के हैं, जी, कुछ कह रही हैं आप? नो नो सर, आपकी भी आवाज थोड़ी कट रही है। हाँ, ये आपकी तरफ से शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा ना। सही, ओके। तो इंशाइया जिसके अंदर किसी चीज़ की खबर ना दी जा रही हो ना, सही, बल्कि कुछ और हुक्म दिया जा रहा हो या सवाल किया जा रहा हो, उसको हम इंशाइया कहते हैं। सही, मैंने कहा मिसाल के तौर पे क्या तुम्हारे पास किताब है, तो उसमें खबर नहीं दी जा रही, सवाल किया जा रहा है, ये इंशाइया कहलाए। सही, सर इंशाइया के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ रहेगा ना, या लिखना पड़ेगा? वो तो खैर लिखना चाहें तो लिख दें, लेकिन खाली सवाल इंशाइया की किस्म नहीं है। इंशाइया के अंदर खबर नहीं दी जा रही होती, बस इतनी बात है। ओके सही, ओके ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे एक बात अभी जहन में आ गई अचानक से, यहाँ पे गलती हो गई ना।
یہ واللہ جو ہے یہ مرکب مفید ہے، صحیح. اور اس واللہ اگر یہ ترجمہ کریں اللہ کی قسم تو پھر تو جو ہے وہ یہ مرکب غیر مفید ہی لگے گا، لیکن لفظی ترجمہ اور اس کا یہی بنے گا اللہ کی قسم. لیکن جو اصل اس کا معنی ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں. صحیح. تو یہ واللہ جو ہے یہ انشائیہ ہے، صحیح. اچھا جی، مجھے آن کرو. کون ہے یہ؟ فیروزہ. اپنا ہینڈ ریز کریں. آپ کو افروزہ فیروزہ کون ہے؟ یہ آپ ہیں؟ افروزہ فاطمہ. انشائیہ کے میننگ میں کیا ہوتا ہے بتا دیا. جس میں سوال کیا جا رہا ہے اسے جملہ انشائیہ کہیں گے. خالی کی بات نہیں، بس خبر نہیں ہوتی اسے انشائیہ کہیں گے. جی سر میرا مائک آن کریں. آپ بھائی جس کو مائک آن کروانا ہے پہلے وہ ہینڈ ریز کرے. اب میں کس کس کا نام سرچ کروں گا؟ صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت شایعہ یہ بتایا تھا تم پانی پلاؤ، تو اس میں بھی تو جی جی، خبر معلوم ہوتی ہے. کیا خبر ہو رہی ہے اس کے اندر؟ مطلب تم پانی پلاؤ یہ خبر ہوئی نا پوری. خبر کس چیز کی معلوم ہو رہی ہے تو پوچھ رہا ہوں. ہم؟ اس میں کس چیز کی خبر معلوم ہو رہی ہے؟ پانی پلانے کی، کسی کو مطلب حکم دیا جا رہا ہے کہ پانی پلاؤ، تو اسے یعنی پتہ کہ اس چل کو رہا ہے نا پانی کہ ہم پلایا گیا یہ خبر معلوم ہو رہی ہے. جی پانی پلانا ہے، یہ خبر معلوم ہو رہی ہے نا. پانی پلانا ہے. جی اس کے اندر دیکھیں حکم دیا تم جا رہا ہے. پانی پلاؤ مطلب سننے والے کو یہ خبر معلوم ہو رہی ہے نا کہ مجھے پانی پلانا ہے، تو یہ خبر ہوئی. ہاں تو اس کو یہ حکم معلوم ہو رہا ہے کہ مجھے پانی پلانا ہے، یہ کام کرنا ہے. اس کو یہ حکم معلوم ہو رہا ہے. جی صحیح. جی جس میں حکم معلوم ہو تو ہاں وہ انشائیہ کہلاتا ہے. جس میں حکم معلوم ہونا وہ انشائیہ کہلاتا ہے. اچھا سلام حضرت. صرف نحو ساری ہوگی یا فیض الادب منہاج رابعہ؟ جی صرف نحو اتنی ہوگی کہ آپ کے عبارت پڑھنا، ترجمہ کرنا، ترکیب وغیرہ کرنا آ جائے. ہمارا جملہ اسمیہ اور فعلیہ کا ترجمہ ایک ہی ہوگا. ہاں ایک ہی ہوتا ہے. ذالک الکتاب کا ترجمہ آپ نے یہ کتاب ہے، یہ کتاب لگایا ہے، لیکن ذالکہ کا معنی وہ ہوتا ہے. ہاں یہ ترجمہ بھی صحیح ہے، وہ کتاب. حضرت آن کرو. ساجد صاحب آپ واٹس ایپ پہ بات کریں. مفرد اور مرکب دونوں جملے ہوتے ہیں. مفرد اور مرکب دونوں جملے ہوتے ہیں کیا مطلب؟ نہیں بھائی مفرد جملہ نہیں ہوتا، مفرد کلمہ ہوتا ہے. حضور سبق والے پیج آن کیجئے. اچھا جی یہ لیں کر دیتے ہیں. یہ لیں بھائی. بھائی اچھا جی. غلام یاسین. سائمہ. قاری محمد آصف. واصف. سمیر. کوئی تو اپنا مائک آن کرے. ہینڈ ریز کیوں کیے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سمیر بولیں. مطلب آپ جو کتابیں بھیجے تھے واٹس ایپ پہ وہ ہاں ان میں سے ہی پڑھنا یا پھر خریدنا پڑتا؟ اگر آپ کو بچے وہ ملیں گے نہیں، آپ کو پرنٹ کروانی پڑیں گی. جی صحیح. جی جزاک اللہ. جی غلام یاسین.
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत, जो आपने जालिकल किताब में जो या का तर्जमा किया है, इसकी वजह क्या है? जी दोबारा लिहाजा बोलिएगा। का जी वो किताब जालिकल तर्जुमा होगा, किताब, वो किताब तर्जुमा होगा। ये किताब मतलब यहाँ पे हाथ की वजह से जालिकल किताब है, तर्जमा आपने ये किताब की है, जी वो इसकी किताब वजह क्या तर्जुमा है? होगा। वो किताब हाँ वो किताब तर्जुमा होगा, सही। जी। जज़ाकल्लाह। चलें, क्लास का टाइम मुकम्मल हो गया, नमाज का टाइम शुरू हो गया, सही। जज़ाकल्लाह खैर। मौलाना कल की पीडीएफ नहीं मिली, आज वाला सबक की भी पीडीएफ भिजवा दें। मैंने कहा चलें भिजवा देंगे, मसला नहीं है। असल में बात यह है कि डबल डबल पीडीएफ पे इतना फ़ायदा होता नहीं है ना। अगर वही चीज़ पढ़ाई गई है जो किताब में लिखी हुई है, सुल्लमुल इराब में लिखी हुई है, तो फिर आप उसी से याद कर लें, सही। आप पीडीएफ की शायद ज़रूरत ना हो, लेकिन अगर एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ाई गई है तो फिर आप भेज सकते हैं। कि मैंने आप कह दिया, जो हमारे बंदे हैं ना वहाँ तला साहब, ये उनको ये कहा है कि भाई आप पीडीएफ डाल दिया करें, तलबा लाजिम मांगते हैं, तो डल जाएगी इंशाल्लाह कल से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।